بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منہاج ٹی وی۔ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست فتویٰ پوڈ کاسٹ کے ساتھ ثناء اللہ طاہر حاضر خدمت ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشستوں میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں ہم ان کو زیر بحث لائیں۔ آپ بھی اگر ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ دارالافتاء منہاج القرآن کو خط کے ذریعے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا برقی پتہ ہے fatwa@minhaj.org۔ اس ای میل پر آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دارالافتاء منہاج القرآن کی ویب سائٹ ہے thefatwa.com کے نام سے، آپ وہاں پر ہزاروں سوالات موجود ہیں۔ آپ وہاں پر رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو اس کا سیم کوسچن یا سملر کوسچن اس کو پڑھ کر آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، اور دارالافتاء منہاج القرآن کی ہی موبائل اپلیکیشن دا فتویٰ کے نام سے ہی موجود ہے۔ آپ اس کو انسٹال کر لیں اپنے موبائل میں، جس میں ہزاروں سوالات ہیں جو وقتاً فوقتاً جن سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ آئیے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی عمر کو لے کر ایک بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ نکاح کے وقت ان کی عمر کیا تھی۔ جو معترضین ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھ گیا ہوں اس سے بڑھ کر اعتراض ہو بھی نہیں سکتا، اور یہ اعتراض ہونا چاہیے، اور یہ اعتراض ہماری نادانی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ گویا ہماری ہی جوتی ہے ہمارے سر کے اوپر ماری جا رہی ہے۔ تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے، کیونکہ ہمارے علماء جنہوں نے ان باتوں کو بڑا اچھالا ہے اور بڑی شہرت دے دی ہے، بالکل غلط۔ پہلی بات تو یہ سوچنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، حضور کا طریقہ مبارک زندگی بسر کرنے کا، اگر یہ اسوہ حسنہ میں یہ بھی بات ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 سال کی عمر تھی یا 7، لا حول ولا قوة، 7 سال کی اور 9 سال کی، تو اگر ایسے ہی ہے تو آپ اس کو اپنائیں۔ ان علماء میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی 7 اور 9 سال کی عمر میں یہ شادیاں کی ہیں؟ اور مفتی صاحب، 7 سال کی بچی تو پہلی دوسری کلاس کی طلبہ یہ ہوتی بڑا ہیں۔ ظلم ہاں ہے، جی۔ اس سے بڑھ کر اسلام کی بدنامی کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ کہ پھر ان سے پوچھو نا، یہ جو ان کو لیے پھرتے ایسی روایت کو کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کی عمل کیا ان کے سلسلہ میں، تو نہیں کیا، تو آپ پبلک کو یہ بتلائیں گے یہ مسائل کیا ان کی بہت آپ کو ضرورت ہے؟ نمبر 1 تو یہ بات جو ہے قابل عمل ہی نہیں ہے اور عقل کے خلاف ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ نمبر دو ہمارا اس کے اوپر کوئی 7-8 صفحات کا مقالہ ہے جو کہ چھپ چکا ہے، اور اس منہاج کے اندر ہمارا جو رسالہ نکلتا ہے مجلہ، اس کے اندر بھی آ گیا، میری کتاب کے اندر بھی آ گیا، منہاج الفتاویٰ کے نام سے میری کتاب ہے، اس کی 3ری جلد کے اندر وہ آ گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جو تھی وہ اصل میں تھی 19 سال یا 17 سال، 17 یا 19 19 سال سال جی۔ اور آج کل کے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹنگ کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، چھپائی کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، کتابت کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک آرڈیننس جو ہے اس کو پاس کیا، اسمبلی نے قانون بنایا کہ قرآن کے اندر جو غلطی کوئی کرے گا ایسی کمپنی کو بین کر دیا جائے گا۔ طباعت کی غلطی نہیں ہونی اس چاہیے۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتی تھی، تو اگر اس دور میں اتنی ترقی کے باوجود یہ ہو سکتا تھا جس کا سد باب کرنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے، آج تک یہ قانون موجود ہے، تو پھر اس دور میں تو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا اور آگے سے کتاب کو کتاب سے نقل کرنا ہاتھوں سے ہوتا تھا، تو وہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 17 تھا یا پھر 19، 17 کا معنی ہوتا ہے 17 اور 19 کا معنی 19، یعنی منگنی ہوئی تھی 17 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کی رخصتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
یہ 19 سال کی عمر تھی، حقیقت یہی ہے۔ اور جب ایسا ہے تو پھر کسی سے کاتب سے رہ گیا، تو چاہے وہ امام بخاری ہو سکتے ہیں یا ان کی صحیح بخاری کو نقل کرنے والے، تو بجائے اس کے کہ ہم اسلام کا اصول، قرآن کا اصول جو اس کو بدلیں، اسے بہتر نہیں ہے کہ ہم کاتب کی غلطی تسلیم کریں اور اس کو آپ صحیح کر لیں۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے شاید اس مسئلے کو اس اینگل سے دیکھا نہیں ہے، تو وہ پھر مکھی پہ مکھی مارتے چلے گئے۔ وہ جیسے وہ لکھا گیا تھا پہلا، تو اسی طرح وہ اس کو نقل کرتے چلے گئے ہاتھوں سے لکھ کے۔ تو پھر پرنٹنگ کا زمانہ آیا تو پرنٹ بھی اسی طرح ہوتی رہی۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ غلطی کے امکان جو ہے نا اس کو مانا جائے، یہ نہ مانا جائے کہ آقا علیہ السلام نے ایسا کیا ہے یا اسلام نے یا قرآن نے۔ حاشا وکلا، اسلام، قرآن، آقا علیہ السلام کا عمل اس سے مبرہ ہے، بے شک، بے شک، ایسا نہیں ہوا۔ بس جو اسوہ حسنہ ہے وہ ایسے کیسے کہہ بس سکتے ہیں؟ یہ جی ممکن نہیں ہے۔ اور کسی عالم سے پوچھیں نا آپ نے اس پر عمل کیا ہے 7 سال 9 سال کی عمر ممکن میں؟ ہی نہیں ہے مفتی یار صاحب، کیوں کیسی بالکل باتیں کرتے ہیں؟ ظلم وہ زندہ درگور کرتے تھے، آپ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ اب ان کو میٹرک بھی پڑھنا ہے، ان کو آگے تعلیم بھی، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہیں جا کے اپنی، تو پھر شادی کا مرحلہ آئے گا، تو اس وقت تک اس ذہنی طور پر بھی بالغ ہو جائے گی، جسمانی لحاظ سے بھی اس قابل ہو جائے گی کہ وہ مستقبل کی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ مفتی صاحب ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا، جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کا وصال ہو گیا تو سیدہ خولہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان ہو چکی تھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تبلیغ دین کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، اس دوران بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ تو اس وقت حضور نے پوچھا کہ تمہاری نظر میں کوئی ہے بچوں کو سنبھالنے والی بھی ہو اور گھر خانہ داری بھی سنبھال سکتی ہو؟ تو انہوں نے پھر جب مشورہ دیا تھا اس میں 2 نام انہوں نے لیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نظر میں 2 ہیں، ایک شوہر دیدہ ہے اور ایک کنواری ہے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا شوہر دیدہ کون سی اور کنواری کون سی؟ تو انہوں نے کہا شوہر دیدہ ہے سودا بنت زمع عنہا، اور جو کنواری ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اب مفتی صاحب جب وہ مشورہ دے رہی ہیں سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا، وہ مشورہ دے رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کرنے کا، اور مصلحت یہ بتا رہی ہیں کہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی ہو، تو 7 سال کی یا 9 سال کی بچی کو بچوں کو سنبھالنے کے لیے تو کوئی نہیں کہتا۔ تو یہ جو قرائن ہیں، جو شواہد ہیں، وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی عمر، جب قرآن نے کہہ دیا حتی اذا بلغ النکاح کہ نکاح کی ایک حد ہے، وہاں تک عمر جب پہنچ جائے تو پھر آگے فَإِنْ عَلَمْتُمْ، تو پھر آگے یہ ہے کہ ان کی عقل کو دیکھو، جانچو، شعور کو دیکھو، تو پھر ان کے ذمہ ان کا مال جو ہے، یتیموں کا مال ان کو دو۔ لیکن یہاں پر ہمارے علماء نے کھل کے کہا، اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو انہوں نے کہا کہ جب مال کے سلسلہ میں بالغ ہونا ایک شرط ہے، عقل مند ہونا، باشعور ہونا، دو نفع نقصان کو سمجھتے ہوں، تو یہ شرطیں ہیں۔ تو مال سے زیادہ اہمیت تو جان کی ہوتی ہے، تو جان کے اندر یہ چیزیں شرط کیوں نہیں ہیں؟ یہ بلغ النکاح، یہ اس کو ہم کہتے ہیں عبارت النص، کہ اس کے اندر تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ہم کوئی روایت اگر اس کے خلاف ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس راوی کی یا کوئی اور وجہ، جیسے میں نے عرض کر دی، تعویل کریں، تو ہم قرآن کے اندر کیوں تبدیلی کریں؟ تو اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے قرآن سے تو ہم نہیں اس کو رد مانیں، کر ہم دیں نہیں گے، مانیں گے۔ ہم اس کو رد کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کچھ سوالات ہمارے ناظرین کی طرف سے جو ہمیں موصول ہوئے ہیں، ایک تو ہمیں سوال پوچھا گیا ہے کہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے دوران خطبہ بات کی اس نے کسی ساتھی کو صرف اتنا، ہاں اس جی، نے لغو بات کی۔ لغو بات کی۔ تو مفتی صاحب یہ جو لغو بات ہے جس کو کہا گیا کہ خطبہ کو غور سے سننا، یہ عربی خطبہ کی بات ہو رہی ہے یا اردو خطبہ کی بات ہو رہی ہے؟ اصل میں ہر چیز کے اندر ملوکیت کے طویل صدیاں ہیں، تو ان کے اندر ہر چیز کی روح نکل گئی ہے، اور وہاں پیچھے جو ہے نا وہ بس ڈھانچے رہ گئے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، یہ خطبہ کیا ہوتا تھا؟ یہ اصل میں سلطنت کے جو والی تھے، جو کہ حکومت کے قائم کرنے والے تھے، جو کہ اصل حاکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر ان کے بعد ان کے خلفائے راشدین تھے، تو یہ جب
اسلام کا ایک نظم ہے، نظم، تنظیم، ڈسپلن. اس کے لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ 5 وقتہ نماز پڑھو، جماعت سے پڑھو، اور وہاں مسجد ایک مرکز بناؤ تو اس کے اندر 5 وقت حاضری ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ جمعے کا جو تو مضافات کے بھی لوگ آ جائیں گے. پھر اس کے بعد عید کا اس سے بڑا ہے. پھر اس کے بعد ایک عالمی اجتماع ہو جائے گا حج کا. تو یہ تنظیم ہے، یہ ڈسپلن پیدا کرنے کا، اور امت کو ایسے جیسے ایک ڈور کے اندر تسبیح کے دانے جو ہے نا پروئے جاتے ہیں، تو امت کو یوں کیا جاتا ہے. تو اب یہ تھا اصل مقصد. تو خطبے کا مطلب تو یہ تھا کہ جو سربراہ ہوتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جب، تو وہاں وہ جس چیز کو سمجھتے تھے کہ ضرورت ہے امت کی، تو وہ لازمی طور پر ان کو نصیحت کر دی جائے تو وہ کرتے تھے. اسی طرح خلفائے راشدین جو ہیں وہ بھی خطبے میں یہی کرتے تھے کہ جو جس چیز کی وہ اہمیت سمجھتے تھے، ضرورت سمجھتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ صورتحال ملک کی جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو. پالیسی بیان آ جاتی. بیان ہوتے تھے. اسی طرح اس کے بعد پھر جب ہولی ہولی آہستہ آہستہ کہ ملوکیت آ گئی، تو ملوکیت میں پھر وہ بادشاہ جو تھے، وہ بڑے لوگ جو تھے، وہ تو محلات میں رہنے لگے، اور ایک اور طبقہ پیدا ہوا جو کہ ائمہ تھے اور علماء تھے. تو وہ یہ مسجدیں انہوں نے سنبھال لی، محلات پر قابض وہ ہو گئے. تو اس طریقے سے پھر یہ خرابیاں پیدا ہوئیں. اب انہوں نے آج جو ہے وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ آپ پڑھ دیں بس. تو یہ یعنی ذہن سے سوچ بھی ختم ہو گئی، سوچنا بھی تمہارا کام نہیں، بے شعور ہو. یہ خطیبوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بے شعور ہو، تم مشین ہو کہ چابی لگا دو اور وہ بولے گا، تو تم انسان نہیں. اور تم نے امت کے نہ تو مسائل کو سمجھنا ہے. کبھی کشمیر پر ڈسکس کیا تم نے، کبھی تم نے فلسطین پر کیا، کبھی افغانستان کے اوپر کیا، کبھی پاکستان کے حالات پر کیا. آپ کے مسلمان جو ممالک ہیں، کن کن بوسنیا اور چچنیا کے اوپر کبھی آپ نے ڈسکس کیا؟ نہیں آپ کر سکتے، آپ کچھ نہیں آج کر آ کے سکتے. ہمارے پاس تو مسلکی مسائل رہ جاتے ہیں. بس تو وہ آپ کرتے ہیں بس. تو وہی رٹے رٹائے خطبے آپ کے ہیں. تو یہ ایسے رٹے رٹائے خطبے نہیں ہوتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس وقت وہ کرتے تھے. مثلا کہیں لشکر بھیجنا ہے، جی ہاں، اس کی تیاری کے لیے وہ تیاری سارا. ہوتی تھی. چندہ کرنا ہے تو اس کے لیے چندہ کیا جاتا تھا. تو مفتی صاحب یہ جو عربی خطبہ ہوگا، اس کے لیے وہ آداب ہیں یا اردو والے کے لیے بھی وہی ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر داس یہ ہونا چاہیے کہ عربی کا خطبہ آپ نہ چھوڑیں. مسنون جو ہے حضور جو، تو اس کو بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ترجمہ کریں. کم سے کم یہ آپ سے ڈیمانڈ ہے. اور یہ ائمہ جو ہے مسجد کے اندر نماز پڑھاتے ہیں نا، تو یہ روزانہ پڑھتے ہیں. بڈھے ہو گئے بابے بھی، تو وہ بھی یہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو الحمدللہ کا بھی معنی نہیں آتا. ہوتا. جی ہاں. تو یہ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ان کو لوگوں کو سکھائیں ترجمہ، اور جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کا بھی ترجمہ کر دیا بتائیں. کریں. جی ہاں. مفتی صاحب، ایک ہندوستان سے محمد شہباز ہیں، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پانی میں کوئی قلیل مقدار میں کوئی ناپاک چیز چلی گئی جس سے پانی کا نہ رنگ تبدیل ہوا ہے نہ اس کی بو تبدیل ہوئی ہے، تو کیا پانی ناپاک ہو گیا؟ نہ ذائقہ تبدیل ہوا، تو کیا پانی ناپاک ہو گیا؟ بھائی دیکھیں، گنگا، جمنا، دریائے سندھ، راوی، ستلج، بیاس، تو یہ سارے دریا ہیں. نیل، فرات، یہ دریا ہیں دنیا کے اندر. تو ان میں سے نکلتا ہے پانی، اور اس کے اندر راستے میں آبادیاں ہوتی ہیں، اور آبادیوں کی غلاظت بھی اس کے اندر آتی ہے. گندا پانی بھی آتا ہے اور گندگی بھی آتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ پانی پاک صاف پانی اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی اگلی جو بھی ہوتی ہے تو نجاست وہ ہوتی ہے، اس کا پتہ کل بھی نہیں عدم چلتا. ہو جاتی ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو پاکی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، ناپاکی اثر انداز نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ پانی پاک ہوتا ہے. جب اس لیے یہ کہا اسلام نے کہ رنگ یا بو یا ذائقہ، ان 3 چیزوں سے اگر وہ پلیدی کی وجہ سے یہ 3 چیزوں میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو پلید ہے. جیسے جوہر ہے یا کوئی چھوٹا موٹا وہ پانی کا، تو اس کے اندر جانور آتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر وہ ذائقہ، رنگ، بو
کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے. حالت جنابت میں انسان ناپاک، یعنی وہ اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، غسل تو اس پر فرض ہے، کیا وہ ناپاک ہو گیا ہے؟ ہاں ناپاک. ناپاک ہے یعنی وہ لیکن مفتی صاحب ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا تھا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، تو اس کو ہم پھر کس طرح سمجھیں گے؟ ناپاک کا مطلب یہ ہے نا کہ ہے کفر اور شرک کی ناپاکی ہے، تو وہ تو 1000 بار بھی اس کو دھو نا تو وہ پاک نہیں ہو وہ سکتا. تو باطنی ناپاکی ہے. بس وہ پاک یہاں وہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، تو اس نجاست سے مراد ان کا عقیدہ ہے. اس لیے وہ ہمارے ساتھ اگر ٹکراؤ جاتے ہیں یا ان کا کپڑا لباس صاف ستھرا ہے اور ہمارے ساتھ ٹکر جاتے ہیں یا ہم ہاتھ میں ان کے ہاتھ ملا لیتے ہیں، اس سے ہمارا ہاتھ نہیں خراب ہوا، پلید نہیں ہوا. ہمیں غسل کرنے کی ضرورت نہ نہیں ہے. نہ نہ ٹھیک ہے. دھونے کی ضرورت ہے. تو مفتی صاحب اس حالت میں، یعنی جس کو آپ ناپاک کہہ رہے ہیں، اگر اس نے کسی چیز کو چھو لیا ہے، کسی چیز کو پکڑ لیا ہے اگر تو وہ چیز جو ہے وہ گیلی ہے، آپ ناپاک ہیں، آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، جنابت ہے، تو پھر اس وقت وہ ناپاک ہوگی گیلی چیز. یا آپ کا جسم گیلا ہو جائے اور وہ لگے اس سکی چیز سے بھی، یا وہ سکی چیز نہیں ہے وہ گیلی ہے اور آپ کا جسم اس کے ساتھ ٹچ ہوا، تو اس صورت میں وہ چیز، وہ کپڑا یا وہ برتن یا جو بھی ہے وہ ناپاک ہوگی. ٹھیک ہے. ایک تیسرا سوال بھی انہی کی طرف سے ہی ہے مفتی صاحب کہ یہ کہتے ہیں کہ پاک اور ناپاک کپڑے اکٹھے ایک ہی مرتبہ دھو لیے بالٹی میں یا مشین میں تو ناپاکی کی کوئی علامات نہیں ہیں دونوں پر، تو کیا اس سے پانی وہ ناپاک ہوگا؟ بالکل پاک ہو جاتا ہے بھیا. وہ مشین جو ہے اس نے جیسے کہ ان کی ظاہری وہ نجاست دور کر دی، اسی طرح سے اس کا حکم بھی پاک صاف ہو گیا. وام شام نہ کریں. جیسے آپ کا جسم ہے، آپ نہاتے ہیں، سارا آپ کا جسم سر سے پاؤں تک پلید ہوتا ہے، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ اوپر سر کی طرف سے جو پانی آئے گا وہ تو پلید ہو گیا، تو نیچے والا وہ جسم نیچے کب والا کیسے؟ پاک کیسے ہوگا؟ جی جی ایسی بات. اچھا مفتی صاحب، ایک زمان افضل ہے لاہور سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کالے کپڑے پہننا جائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، لیکن بھیا موسم اور موقع دیکھا کریں. کہیں اگر کسی فرقے کی بات ہے علامت بن اور گئی ہے. وہاں علامت ان کی بن گئی ہے تو وہاں جھگڑا یا لڑائی شڑائی کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فتنہ اور فساد بھی کرتے ہیں. بالکل جائز ہے، کوئی رنگ جو ہے اسلام کے اندر منع نہیں منع ہے، نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ ضروری ہے، لیکن بہتر یہ ہے سفید لباس. ٹھیک ہے. محمد اسفند یار صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے مفتی صاحب، ویسے سوال تو کافی طویل ہے، میں اس کو مختصر کر لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس کے گراؤنڈ فلور پر انہوں نے ایک مصلی بنایا ہوا ہے، یعنی مسجد اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، ایک کمرے میں انہوں نے نماز کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، 5 وقت وہاں پر نماز ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے. تو کیا وہاں پر اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے؟ حالانکہ جو مسجد ہے وہ اس بلڈنگ سے تقریباً کوئی 1 کلومیٹر دور ہے، تو کیا وہاں پر اعتکاف ہو سکتا ہے؟ اگر تو آپ وہاں پر رمضان کے اندر بھی تراویح بھی پڑھائیں گے، پھر پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، تو جمعہ بھی ہو. پھر جمعہ بھی ہوگا تو آپ کا اعتکاف بھی وہاں جائز ہے. اور اگر آپ وہاں چھٹیاں ہو جائیں گی اور وہ بند ہی ہو بند ہو جائے جائے گا گی. تو پھر نہ جمعہ پڑھیں گے، نہ نمازاں پڑھیں گے، نہ اعتکاف پڑھیں گے. ایک امان اللہ ہیں بنگلہ دیش سے مفتی صاحب، انہوں نے عربی میں سوال پوچھا ہے، مل حکم السیام لمن اقام فی المدینہ وذهب فی رمضان الی قریہ والمسافۃ بینہما مسافۃ السفر، یعنی ایک بندہ جو شہر میں رہتا ہے، رمضان کے بعد وہ اپنے گاؤں میں جا رہا ہے، اور شہر اور گاؤں کے درمیان میں مسافت جو ہے وہ شرعی سفر کی ہے، تو وہاں پر روزے رکھنے کا اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں، روزہ راستے میں نہیں رکھے گا، اس کو رخصت ہے. رکھے گا تو ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں رکھنا چاہتا تو رخصت ہے. نمازوں کے اندر قصر ہے راستے میں، لیکن وہ شرطیں ہیں کہ یا تو یہ خود نماز پڑھائے تو قصر کرے گا، یا اکیلا پڑھے تو پھر کرے گا. اگر مقامی وہاں کا امام ہے اس کے پیچھے پڑھے گا تو پوری پڑھے پھر گا. پوری پڑے گا. ٹھیک ہے. صادق مصطفی صاحب ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے مفتی صاحب کہ خواتین اپنے خامد کے منع کرنے کے باوجود اگر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو پہلے تو واضح نصیحت کرو کہ بھائی ایسا نہ کرو، آپ کی مہربانی، باہر آپ جائیں، واک کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو ہم سارے جائیں، بچے بھی جائیں، آپ بھی جائیں، لیکن گھر کا بندوبست بھی کر کے جائیں، کہیں چور ہی نہ آ جائیں.
تو لہٰذا آپ واک کریں، سیر و سیاحت کریں، گراؤنڈ قریب ہے تو اس میں جائیں، لیکن خامند کے ساتھ جائیں، یا آپ کے بڑے بچے ہیں بالغ ہیں تو ان کے ساتھ جائیں، آپ کی بیٹیاں ہیں بڑی بڑی، تو یہ بیٹیاں اور ماں اور ان کے ساتھ ان کا کوئی محرم ہونا چاہیے بالغ، تو اس کو جانا چاہیے۔ آج کل کا تو دور بھی ایسا ہے کہ باہر شیاطین ہاں جی کثرت کے بالکل، ساتھ ہیں، بھیڑیوں کا معاشرہ ہے مفتی صاحب۔ بس تو لہذا یہ ان کو خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ انہیں واض و نصیحت کریں، ذرا سختی بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اور اگر وہ نہیں مانتی نا واضح نصیحت کی، اور لیکن وہ پھر آپ گھر آئے تو وہ غیر حاضر ہے، تو ان سے کہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ فلاں کدھر گئی تھی، فلاں بھائی سبزی میں لاتا ہوں، گوشت میں لاتا ہوں، سارا سامان تو میں لاتا ہوں، تو آپ کیوں گئی تھی فلاں 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 فلاں، تو لہٰذا ان کو یہ واضح نصیحت کریں کہ بھائی اچھی بات نہیں ہے تو غیروں سے۔ مفتی صاحب وہ جو نشوز ہے، نشوز ہننا، یہی نشوز ہے، نشوز کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ سے نافرمانی کرتی ہیں، اور آپ کی بات میں وہ صحیح بات جو آپ کر رہے ہیں ان کو تو وہ نہیں مان رہی، تو پھر ان کو پہلا درجہ فائزو ہونا، ان کو واضح نصیحت کرو کہ بھائی اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہمارے تیرے اور میرے درمیان دوری پیدا ہوگی، ذہنوں کے اندر دوری پیدا ہوگی، اور پھر یہ دوری اس کی حد کوئی نہیں ہوتی، یہ بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ کا عمل یہی رہے گا تو اور میرا بھی یہی رہا تو پھر یہ دوری بڑھتی جائے گی، اور اس کا جو ہے نا تیرے تو تجھے فائدہ ہوگا نہ مجھے فائدہ ہوگا، اور اگر بچے ہیں تو ان کو نہیں فائدہ ہوگا، تیرے ماں باپ کو بھی دوری اور میرے ماں باپ کی، تو خاندان بھی دور ہو جائیں گے، تو مہربانی کر میری بات تو یہ ہے فضربونا۔ اور اگر وہ دوسرا سٹیج یہ ہے کہ واضح نصیحت سے نہیں ٹھیک ہوتی تو پھر ان کو تھوڑا سا ٹھکورا ٹھکاری کر دو، لیکن ایسا ٹھکور نہ کرنا کہ بازو ہی توڑ دو یا اس کا ناک توڑ دو، بلکہ ان کو کوئی ہلکا پھلکا تھپڑ، لیکن اتنا ہلکا پھلکا نہ ہو کہ وہ پیار ہی سمجھے اس کو تو لہذا ہلکا پھلکا اس کو سزا ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب آخری سوال ہے آج کی نشست کا ہمارا، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آج کے دور میں گروپ جاتے ہیں زیارات کے لیے، عمرہ کے لیے، حج کے لیے، ایک پورا گروپ گیا ہوا ہوتا ہے جس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، تو خواتین بغیر محرم کے اگر گروپ میں جا رہی ہیں تو کیا بغیر محرم کے جا سکتی جی ہیں؟ جائز نہیں ہے، یا خامند ہونا چاہیے یا کوئی محرم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور حکومت کا وہاں کے بھی اور ہمارا بھی لیکن مفتی صاحب اب قانون ہے۔ حالات تو بہت بدل چکے ہیں، نئے حالات بہت بدلے ہیں لیکن بے ایمانیاں نہیں بدلی، اصول وہی ہیں، برائی اسی طرح برائی اسی طرح ہے۔ شیطان جیسے آپ کے حالات اور بدلے نا، اچھائیوں میں بدلے ہیں تو برائیوں میں بھی بدلے ہیں، بس لہذا یہ جو گروپ جاتے ہیں نا فلاں صاحب کے ساتھ فلاں صاحب کے ساتھ، تو مہربانی کریں ساری بھیڑ بکریوں کو وہ جو بھیڑیے ہیں ان کے ساتھ نہ بھیجیں، مہربانی آپ کی، ٹھیک ہے، ان کی محرم ساتھ ہونا چاہیے، حفاظت کریں آپ محرم کے ساتھ، یا خامند یا محرم۔ کوئی محرم ہو، بھائی ہو، چچا ہو، والد ہو، کوئی محرم۔ ناظرین آج کی ہماری یہ سوال و جواب کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی، آپ کے پاس انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔